بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد عن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت رواہ البخاری۔ حضرت ابو مسعود عقبہ ابن عمرو انصاری بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں نے سابقہ انبیاء کے کلام میں سے جو پایا ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب تم میں بے حیائی نہ رہے تو پھر جو چاہے کام کرو۔ یہ حدیث اپنے اندر بہت ہی معنویت رکھتی ہے، کیونکہ شرم و حیا ایک ایسا وصف ہے جو صرف انسان میں پایا جاتا ہے، اور یہ جانور اور انسان کے درمیان وجہ امتیاز اور جانور اور انسان میں فرق کی بنیادی علامت ہے، کیونکہ دکھ، خوشی اور غصے کے اظہار کے طریقے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں میں بھی پائی جاتے ہیں، لیکن شرم و حیا ایسا وصف ہے جو صرف انسان میں پایا جاتا ہے۔ اگر لب و لہجے، حرکات و سکنات اور عادات و اطوار سے شرم و حیا رخصت ہو جائے تو یاد رکھنا چاہیے باقی تمام اچھائیوں پر خود بخود پانی پھر جاتا ہے، اور دیگر تمام نیک اوصاف کی موجودگی کے باوجود انسان اپنی وقعت کھو دیتا ہے، کیونکہ شرم و حیا یہ ایک ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے کہ جب تک انسان اس کے دائرے میں رہتا ہے ذلت و رسوائی سے بچا رہتا ہے، اور جب شرم و حیا کو اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے اور شرم و حیا کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے تو پھر وہ گھٹیا اور بدترین کام بھی بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تجھ میں حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی برے کام سے رکنے کا ایک سبب شرم و حیا بھی ہے، اور شرم و حیا انسان کو برے کاموں سے اور بہت ساری دیگر چیزوں سے روکتی ہے۔ یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شرم اور حیا کیا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے وہ کام جو اللہ پاک اور اس کی مخلوق کے نزدیک ناپسند ہوں، ان سے بچانے والے وصف کو شرم و حیا کہتے ہیں۔ وہ کام جو اللہ پاک اور اس کی مخلوق کے نزدیک ناپسند ہوں، ان سے بچانے والے وصف کو شرم و حیا کہتے ہیں۔ اسی لیے جس آدمی کے اندر شرم و حیا ہوتی ہے وہ انسان اللہ کی ناراضگی سے ڈر کر وہ حرام کاموں سے اور دیگر بہت ساری بے حیائی سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں، جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا اور حیا کا آپس میں ایسا تعلق ہے جیسے روح کا جسم سے ہے۔ جس طرح روح بغیر جسم کے نہیں رہ سکتی اور جسم بغیر روح کے نہیں رہ سکتا، اگر رہے بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسی طرح ایمان اور حیا یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کے اندر ایمان ہے اور وہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے لیکن اس کے اندر حیا کا مادہ نہیں ہے، حیا جیسی عظیم صفت نہیں ہے، تو پھر اس کے اندر ایمان بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی وہ حدیث جو میں نے ابھی سنائی ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔
یہ ایسی چیز ہے، شرم و حیا ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اس مسلمان اپنے اندر اسلام کی اہم ترین خوبیوں کو لے لیتا ہے۔ اسی لیے اسلام کے دشمن اور یہود نصارہ ہوں اور دیگر آج کل کے ماڈرن زمانے کے اور بھی دیگر اور لوگ ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، ختم کر دینا چاہتے ہیں، وہ اسی شرم و حیا کے ذریعے سے مسلمانوں پر وار کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، ڈراموں میں، فلموں میں، اشتہارات میں اور ٹی وی چینلوں پر اور نہ جانے ہر جگہ پر معاشرے کو شرم و حیا سے دور کیا، شرم و حیا کے نام پر شرم و حیا سے دور کر دیا جا رہا ہے، اور تباہی، بے حیائی کی تباہی لائی جا رہی ہے۔ اور یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ مردوں کے اخلاق و عادات بگڑنے سے معاشرہ بگڑنے لگتا ہے، لیکن جب عورتوں میں شرم و حیا کا مادہ ختم ہو جائے اور شرم و حیا کی حیثیت ان کے نزدیک کم ہو جائے تو ایسی بیماری پھیلتی ہے جس کا اثر نسلوں تک باقی رہتا ہے اور نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ لہذا مرد ہو یا عورت، اسلام دونوں کو حیا اپنانے کی تلقین کرتا ہے اور حیا کو تمام اخلاقیات کا سرچشمہ قرار دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے۔ صرف اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو حقیقی حیا کو فروغ دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات عطا فرمائی ہیں جن پر عمل کرنا پورے معاشرے کو حیادار بنا سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات فطرت انسانی میں موجود شرم و حیا کی صفت کو ابھارتی ہیں اور پھر اس میں فکر و شعور کے رنگ بھر کر اسے انسان کا خوشنما لباس بنا دیتی ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کے پیکر تھے۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی باحیا اور شرم اور حیا سے معطر معاشرے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فروغ دیا تھا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ حضرت سیدتنا ام خلاد رضی اللہ عنہ کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا۔ یہ اپنے بیٹے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے نقاب ڈالے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی تو اس پر کسی نے حیرت سے کہا، اس وقت بھی باپردہ ہیں؟ تو حضرت ام خلاد رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا بیٹا ضرور کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے حیا پرور معاشرے کو فروغ دیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرم و حیا کو بڑھائیے، شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جتنا شرم و حیا انسان کے اندر ہوگی اسی قدر اس کا ایمان زیادہ ہوگا۔ آج دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ جو مخلوط محفلوں اور جہاں مرد و عورت میں بے پردگی ہوتی ہو، مکمل بدن، نہ ڈھانپنے والے لباس، روشن خیالی اور مادر پدر آزادی کو جدت و ترقی کا زینہ سمجھ کر انہیں فروغ دیتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ ان میں نور ایمان کتنا کم ہو گیا ہے۔ حیا تو ایسا وصف ہے کہ جتنا زیادہ ہو خیر ہی بڑھتا ہے، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا تو صرف خیر ہی لاتی ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس زمانے میں اور ہمارے معاشرے میں شرم و حیا کو فروغ دیں۔ یہ بات طے ہے کہ ہم زمانے رسالت سے دور ہو گئے، اور اسی کا اثر ہے کہ شرم و حیا کی روشنیاں ماڈرن اندھی اور تاریک تہذیب کی وجہ سے بجھتی جا رہی ہیں، اور اس منحوس تہذیب کے جراثیم مسلم معاشرے میں بھی اپنے پنجے گاڑ چکے ہیں۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ مسلمان شرم و حیا کو اپنے سینے سے لگائے، اور جو اسلام نے شرم و حیا کو جو مرد و زن کا جھومر قرار دیا ہے اس جھومر کی حفاظت کریں، اور نامحرم اور دیگر چیزوں اور دیگر جہاں پر اختلاط ہوتا ہو وہاں اپنے شرم کی وجہ سے اپنے آپ کو، دین کو اور اپنے معاشرے کو پاکیزہ بنانے کا کردار ادا کریں، اور والدین اپنی ذمہ داری نبھائیں، بچے اس چیز میں غور کریں، اور مسلم معاشرے کو
پاکیزہ بنانے کے لیے شرم و حیا کی صفت کو اپنانا ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں شرم و حیا والی اوصاف نصیب فرمائیں اور اپنے فضل سے بے حیائی سے، بے شرمی سے اور ڈھٹائی کے ساتھ گناہوں میں مبتلا ہونے سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔